آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ ایک کہانی سنانے کا موڈ ہو رہا ہے میرا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر پہ ایک انصاف پسند حاکم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے انصاف کی دور دور تک شہرت تھی۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک ذمہ دار کے کھیت میں ایک گائے گھس گئی۔ گائے کا مالک جب آیا تو تو میں ہوئی۔ ذمہ دار کے دل کو دھکا لگا۔ اس نے حاکم شہر سے فریاد کی کہ تمہارا کوتوال کہاں ہے؟ حاکم شہر کا دل پسیج گیا اور اس نے کوتوال کے تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب یہ خبر قاضی تک پہنچی تو قاضی نے تمام کارندوں کو طلب کر لیا، ان کے بیانات قلم بند کیے اور شکل یہ سامنے آئی کہ کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، حاکم شہر کے دفتر سے اٹھا ہے فتنہ۔ میرے پاس اتنی ہی کہانی تھی۔ مبشر زیدی آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ اسلام آباد میں ہیں، ان کے پاس ریئل لائف کہانی موجود ہے۔ مبشر جی وسعت صاحب، تھینک یو۔ میرے خیال میں آپ نے خود ہی بتا دیا۔ یہ زمیندار جو ہیں یہ ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم خان سواتی۔ آج 26 تاریخ کو یہ کہانی دوبارہ دہرائی گئی اسلام آباد میں، اور جب 26 تاریخ کو ان کا ایک آرچرڈ فارم ہے ماگلا ٹاؤن کے پاس اعظم خان سواتی صاحب کا، جس کے پیچھے ایک جنگل ہے، جس کا کچھ ایریا انہوں نے ظاہر اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ وہاں کچھ اس کے پیچھے کچی آبادی ہے جہاں لوگوں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں۔ سے ایک بھینس جو ہے وہ چرتی چراتی آ گئی ان کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں پر، انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ بھینس والے لوگ جو جن کی بھینس تھی وہ آئے انہیں چھڑوانے کے لیے، تو کہا یہ گیا کہ وہاں مدبھیڑ ہوئی اور ان کے گارڈز کو ان نہتے لوگوں نے جو ہے اپیرنٹلی مارا، تشدد کیا، جس پر اعظم خان سواتی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں عثمان خان سواتی، انہوں نے پولیس میں درخواست دی، FIR رجسٹر ہو گئی، اور 5 لوگوں کو، جن میں خاتون، ایک 15 سالہ بچی اور ایک 12 سالہ بچہ جو ہے ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس کے بعد ویکینڈ تھا۔ ویکینڈ پہ جو ہے اعظم خان سواتی صاحب کے بقول کہ انہوں نے کوئی IG صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، IG اسلام آباد جان محمد صاحب۔ اعظم خان سواتی نے اپنی دکھ بھری داستان جو ہے وہ سنائی بھی ہے۔ جی بالکل، چاہیں تو وہ پہلے سن لیتے ہیں ان کی دکھ بھری داستان، پھر میں آپ کو باقی معلومات بھی دیتا ہوں۔ سنائیے اعظم خان سواتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ 10:30 بجے یا 11 بجے کے قریب سیکٹری داخلہ نے خود مجھے یہ کہا کہ میں ایبٹ آباد میں ہوں، آپ کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس لیے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ میں کئی گھنٹے سے IG کو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا خود رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سیکٹری داخلہ کا، اگر انٹیریئر منسٹر، اسٹیٹ منسٹر کا اور میرا اگر رابطے کی یہ حالت ہے، اور اس پر رابطے کے بعد جب میرا ان سے رابطہ ہوا یہ تھرسڈے کو تقریباً 6 بجے، اور پھر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں 3 میرے چوکیدار زخمی ہوئے، تو کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا قانون اور انصاف کم از کم ان کو ان کے زخموں کو اس کا وہ جو ہے کوئی ادراک اس کا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ میں خود جو ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس خدا کے بدر سے عدالت کے اندر جاؤں گا اور سارے حقائق جو ان کے سامنے بیان کروں گا۔ کتنا ظلم ہے کہ جن کی بھینس یا گائے تھی، ایک چوری، اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، ایک تو انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور دوسرے جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کے محافظوں یا گارڈز پہ تشدد بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب عدالت کو بتائیں گے۔ لیکن جنہوں نے بقول اعظم سواتی صاحب کے ان کے گارڈز پہ تشدد کیا، صحافی بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ ان کے یہاں بھی پہنچ گئے۔ تو ایک 12 سالہ بچہ جس کے اوپر پہلے پولیس نے پرچہ کاٹا اور اس کے بعد اسے رہا کر دیا، ضیاء الدین،
یہ اس کی فیملی کی گائے یا بھینس جو بھی تھی، یہ اس کا قصہ ہے۔ تو جب صحافیوں نے اس سے چھان بین کی کہ بیٹا یہ بتا کہ ہوا کیا تھا، تو اس نے بالکل ہی ایک الگ ہی سٹوری سنا دی، سنیے۔ اچھا یہ میں اس وقت موجود ہوں کیا ہوا تھا وہاں پہ کے فارم ہاؤس راولپنڈی کے قریب، جہاں پر کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے نتیجے میں کچھ لوگ کس کو لے کے گئے تھے؟ وہ بچہ جسے گرفتار کیا گیا اس سے جانتے ہیں کہ تھانے میں رکھا رات کو ہوا کیا تھا اور کیا صورتحال واپس کس طرح چھوڑا؟ ابھی چھوڑا تھوڑی دیر پہلے یہ جھگڑا ہوا، آپ کی گائے واپس مل گئی؟ کیونکہ ہمارے نالج میں یہ چیز آئی ہے، یہاں پر ہم نے لوگوں سے کچھ انٹرویو بھی کیے ہیں۔ 3 دن ہو گئے یہ یہاں پہ اندر رکھی ہوئی ہے، یہ جو سامنے جگہ ہے ابھی انہوں نے لاک کی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو مارا تھا کیا؟ نہیں، وہ بس ہمارے گھر میں آ گئے لڑائی کرنے کے لیے۔ اس گھر میں ایسے اسی میں جو ہے بس میرے امی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، پھر میرا بھائی تھا بڑا، بس وہ لڑائی شروع کر دیا، پھر انہوں نے ادھر سے فیر کیا یہ سارے گھر پہ۔ یعنی اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ بھینس بھی ابھی انہی کے پاس ہے اور انہوں نے الٹا ہمارے گھر آ کے ہم پہ حملہ کیا۔ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے گارڈز پہ حملہ کیا۔ بہرحال جو بھی قصہ تھا، سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں عمران خان صاحب، ان سے رابطہ کیا کہ بھیا یہ ہو رہا ہے اور میں مستقل فون کر رہا ہوں اور آئی جی جو ہیں لفٹ نہیں کرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک عدالت میں سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور اٹارنی جنرل نے جو انکشاف کیا، مبشر زیدی، اس کے بارے میں اب آپ بتائیں کیا ہوا عدالت میں؟ جی سر، پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، ظاہر ہے انہوں نے واٹس ایپ میسیجز کیے، انہوں نے کہا کہ میں 22 گھنٹے تک آئی جی کو تلاش کرنے کی، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اعظم سواتی صاحب نے۔ اگر یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی تھی تو شاید انہیں پتہ لگ جاتا کہ آئی جی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ ملیشیا میں کورس پہ ہیں اور وہ 5 نومبر کو واپس آئیں گے۔ لیکن خیر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو انٹیریئر ہے، مزے کی بات ہے آج سب سے پہلے وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس چیز کا نوٹس لیا، تو سیکٹری جب انٹیریئر آئے اور اعظم سواتی صاحب کے بقول انہوں نے ان سے بات کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹرانسفر کر دیا اور کن ریزنز کے اوپر کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس ٹرانسفر کا۔ تو انہوں نے کہا کیسی بات ہے، آپ سیکٹری داخلہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے انڈر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو یہ تبادلہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ تو پھر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب جو ہے اعجاز منیر صاحب، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک زبردست قسم کی سمری عدالت کے سامنے پیش کی جس کو جسٹس اعجاز الاحسن نے پڑھ کر بھی سنایا، اور یہ سمری کہہ رہی ہے کہ ان کمپلائنس آف دی وربل آرڈرز آف دا پرائم منسٹر عمران خان جان محمد ہیز بین ٹرانسفرڈ، یعنی وزیر اعظم کے زبانی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے جو اسلام آباد کے آئی جی جان محمد صاحب ان کو ٹرانسفر کر دیا، یعنی وزیر اعظم تک کو بھی نہیں پتا کہ آئی جی اسلام آباد اس وقت ملیشیا میں ہے؟ جی بالکل۔ تو وہ جو ہے وہ 5 تاریخ کو واپس آئیں گے۔ اب وہ اگر نہیں ٹریس ہو رہے تھے تو بھائی کوئی اور طریقہ کر لیتے، کوئی اتنی ایمرجنسی تھی کہ آپ کو جو ہے نہیں بالکل، اور وہ سوچیں کہ وہ وہاں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ایز آئی جی اسلام آباد۔ اب جب خبریں چلی کہ سنڈے کے دن جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، آپ سوچیں کہ ماشاءاللہ وہاں پہ، اس کا مطلب مبشر آپ کو تاریخ کا نہیں پتا یار، یہ آئی جی کیا کس کھیت کی مولی ہے؟ یہاں تو محمد خان جنیجو جو ہے وہ فلپین سے آ رہے تھے اور ان کا طیارہ لینڈ کرنے میں ابھی 15 منٹ تھے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن یہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ بہت ہی پرانے پاکستان کی بات ہے، نئے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہونا یہ تو نیا پاکستان ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ داخلہ کا قلمدان بھی وزیر اعظم کے پاس ہے ابھی تک، وہ ایسا کر نہیں سکتے، میرا دل گواہی نہیں دے رہا، اور میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ آخر میں یہی پتہ چلے گا کہ یہ سب خان صاحب کے خلاف سازش ہے۔ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں، ان کا دل ایسا ہے ہی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ اچانک فون کر کے کہیں جی او جی اودا فلانے اللہ کر دو، ممکن نہیں ہے یہ، میں اس کا ثبوت دے اچھا فواد چودھری صاحب سنیں ایک منٹ، میں اس کا ثبوت، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ ثبوت لیں۔ جی جی بالکل دینا سر، نہیں بالکل سر، بسم اللہ چلیں۔ جب اوپر صحیح میرٹ کے اوپر آئی جی پولیس لگے گا، جب
کوئی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی، جب سیاسی بھرتیاں نہیں ہوں گی، سب سے بڑی بات کہ جب پولیس سے غلط کام نہیں کروائے جائیں گے۔ ابھی میں بڑے افسوس سے پڑھا تھا کہ سندھ کا آئی جی تبدیل کر دیا، اے ڈی خواجہ سندھ کا آئی جی کو تبدیل کیا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا، اور اس لیے جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو وہ کیسے پولیس ٹھیک ہوگی، کیسے وہ عوام کی خدمت کرے گی؟ اب اگر ایک رہنما الیکشن سے بہت پہلے یہ بات کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے وہ پاور میں آنے کے بعد کیسے جو ہے وہ اس طرح فون پہ وربل آرڈر دے سکتا ہے؟ نہیں بالکل میری سمجھ سے یہ بات آپ کی بات چیف جسٹس جی مبشر چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہی بات کم و بیش اس طرح کہی کہ کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے جو آپ لوگ بنانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کیجئے۔ اچھا، یہ دوسرے آئی جی ہیں اسی مہینے میں جن کی ٹرانسفر ہوئی ہے، 8 تاریخ کو جو ہے پنجاب کے آئی جی کو بھی ہٹایا گیا، اس سے پہلے ڈی پی او پاک پتن کا بھی مسئلہ ہوا تھا، جس کے بعد پنجاب میں تو پولیس ریفارمز کا معاملہ سمٹ گیا کیونکہ ناصر درانی صاحب جو سابق آئی جی کے پی ہیں وہ بھی آفس بند کر کے احتجاجاً چلے گئے۔ مگر اس سارے کیس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں نا سر، جو آج کورٹ میں سامنے آئی ہیں، وہ ایک تو ظاہر زبانی آرڈرز جس پہ کورٹ خاصی برہم بھی ہوئی، اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں پرسنلی جا کر کے خان صاحب سے یہ بات کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو کلیریفائی کر دیں۔ پرائم منسٹر کی پاور ہے آئی جی کو ہٹانے کی، کم از کم آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اے ڈی خواجہ کے معاملے میں سندھ ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے جس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا تھا کہ آپ کو کنکریٹ ریزنز دینی ہوں گی۔ مبشر پاور ضرور ہیں لیکن عام طور پہ لکھ کے کہا جاتا ہے بھائی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں سر، یہاں تو لکھ کے زبانی کہا گیا ہے نا مطلب لکھا ہوا ہے لیکن ہے زبانی۔ اب اس کی اگلی سماعت کب ہے؟ کل ہے پرسوں ہے، کب ہے سر؟ اس کی 31 کو ہے، بس ٹھیک ہے، یعنی پرسوں جو ہوگی اس کی سماعت ہوگی، اور انہوں نے چیف صاحب نے کہا ہے کہ جناب عثمان بزدار والے کیس سے آپ لوگوں نے لگتا ہے سبق نہیں سیکھا ہے، تو عثمان بزدار صاحب کو خود جو ہے پیش ہونا پڑا، معافی بھی مانگنی پڑی انہوں نے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بھی ہنٹ دیا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہم کمیشن بھی بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہوا کیا تھا اور کس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا۔ اب وہ جب 5 نومبر کو آئی جی صاحب آئیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ چارج لیں گے نہیں لیں گے، حالانکہ سپریم کورٹ نے تو معطل کر دیا ہے یہ نوٹیفیکیشن، اور اس کی فردر سماعت جو ہے معاملن تو ہیں جی عملن تو ہیں، اور جب وہ چونکہ ابھی معاملہ بہت چلے گا تو دیکھتے رہیں گے اسے۔ نہیں دیکھتے گے، لیکن دیکھیں اب ایک پیٹرن تو سامنے نظر آ رہا ہے نا۔ دیکھیں اگر یہ ایک آئسولیٹڈ ایشو ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نے پاک پتن میں یہ دیکھا، آپ نے پھر پنجاب آئی جی کے ساتھ یہ دیکھا، اور چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر اس میں مزید بات کرنی ہے ہمیں، شاید ہے بات آئی تھنک سو یا نہیں، دیکھتے ہیں، چلے بریک میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ وسعت اللہ خان اور مبشر زیدی کی بھی باتیں سن رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پر، اور میں 100% ان کی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ مبشر زیدی پوری دنیا جانتی ہے لفافہ خور ہیں۔ وسعت اللہ خان، اس کے آپ کے بارے میں بتا ہی دوں کہ آپ بیسکلی آپ کا کام ہے کہ آپ نے فواد چودھری کی نوکری کے پیچھے ہیں، آپ یو وانٹ ہز جاب، تو میں آپ دونوں کی بات کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایک چیز کو ٹرسٹ کرتا ہوں وہ ہے حکومت کا فیک نیوز بسٹر ٹویٹر اکاؤنٹ۔ 28 اکتوبر کو وہاں پر ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جی یہ جو خبر چل رہی ہے کہ وفاقی وزیر کے فون اٹینڈ نہ کرنے پر آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ 100% جھوٹی ہے۔ تو آپ کی ساری مطلب پریزنٹیشن ایک جگہ اور یہ ایک جگہ، مبشر اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس کا جواب میرے خیال میں فواد چودھری صاحب جو جن کی منسٹری کے انڈر یہ فیک نیوز بسٹر چل رہا ہے، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے، وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ خبر درست نہیں ہے کہ ان کے فون کے بعد ہٹایا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے معاملہ چل رہا تھا
اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو وزیر مملکت ہیں شہریار آفریدی صاحب، وہ خاصے آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے آتے ہی اسلام آباد کے تمام تھانوں کے SHOs چینج کرا دیے. چلے IG صاحب نے وہ بھی کر دیا. اس کے بعد ابھی نئی ریکویسٹ آئی کہ جی مزید اور چینج کر دیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کوئی ریزنز لکھ کر کے دے دیں. اسی دوران یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ شہریار خان آفریدی صاحب کیونکہ بہت زیادہ انرجیٹک ہیں، وہ اسلام آباد کے حدود سے باہر نکل کر پیر ودائی تھانے میں گھس گئے اور وہاں جا کر کے SHO کو معطل کر دیا. تو پنجاب کے IG نے پھر لکھا، ہاں حکومت پنجاب کے IG نے لکھا فیڈرل کے IG کو کہ جناب یہ تھانہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے پنجاب حکومت کے انڈر ہے، تو وزیر مملکت ان SHO کو کم از کم جو ہے سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس پر بڑی لیدے ہوئی اور لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا تبدیلی کا راستہ روکنے کی ایک سازش ہے. تو وہ یہ معاملات کچھ نہ کچھ چل رہے تھے، مگر اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم صاحب نے جو ریزن دی ہے، یعنی زبانی احکامات دیے ہیں، ان کے پیچھے جب تک کوئی کنکریٹ ریزنز نہیں ہوں گی تو نہ ہی سپریم کورٹ مانے گی اس چیز کو، اور نہ ہی ہم جیسے جو ہے پٹواری لفافہ خور صحافی جو ہے اس بات پر یقین کریں گے کہ جناب یہ جو ہے یہ کیسے ہو گیا. بالکل. اچھا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ یہ آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں رہا. دیکھیں ابھی بیان کیا تھا 2 بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ ایک بڑی ہماری ایک بری عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کچھ ایسا کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پرانی کلپ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور 90% آف دا ٹائم میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ جی دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ میں قرضہ لینے سے پہلے خودکشی کر دوں گا اور شاید آپ کو قرضہ لینا پڑے. ٹھیک ہے، نو پرابلم. کسی IMF سے جس سے بھی قرضہ ہوتا ہے، ہاں IMF کا ہو یا کسی اور کا، میں ان چیزوں کو زیادہ ویلیو نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ ان کی ہر ایک انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی 10 کلپیں تو آپ کو یوں مل جائیں گی. ٹھیک ہے کہ پہلے آپ یہ کہتے تھے، لیکن اب سیریسلی اگر بندہ بات کرے تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے اور آپ کا ایک مین کلیم ٹو، مجھے لگتا ہے اب بھی اپوزیشن میں اور اپوزیشن کہیں نہیں ہے. یار دیکھیں، یا تو یہ ایک نون لیگ کی کوئی سازش ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، مجھے نہیں پتا. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈی پولیٹیزائزیشن آف پولیس ان کا ایک مین سیلنگ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک پٹن میں یہ ہو گیا، اچھا اس میں بھی 1000 ورژن دے رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا. اچھا پھر IG پنجاب، نہیں ایسا نہیں ہوا. اب IG اسلام آباد، نہیں ایسا نہیں ہوا. اور جس طرح ابھی مبشر نے جو سٹوری بیان کی ہے کہ کورٹ میں کس طرح کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ بندہ کدھر ہے، کون کس کو آرڈر دے رہا ہے کسی کو. تو دس از، یا تو مطلب آپ کی گورننس کا جو ماڈل ہے وہی ایک عجیب و غریب قسم کا ہے، یا تو پھر آپ کے خلاف کوئی بہت ہی بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یا تو آپ اپنے خلاف ہی سازش کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی جو آپٹکس ہے نا، یا جس طرح یہ دکھتا ہے، اٹ از ناٹ لکنگ گڈ ٹو می. اب ایک اور سازش کا وہ پریمپٹ کر لوں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 4 لوگوں کے نام جو ہے وزیر اعظم کو بھیجے گئے ہیں نئے IG کے لیے، اس میں سے 2 نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا سر سانو رہ نہیں دیو. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا جی باقیوں کو دیکھ لیں آپ. یہ بھی ہے. اور دیکھیں اب جب بھی ماضی میں اگر PTI کے جو سپورٹرز ہیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی یار یہ کون سا الیکٹیبل ہے، الیکٹیبل سے کیسے تبدیلی آئے گی، یہ بندہ ہے یہ تھوڑا سا مشکوک ہے لیکن یہ بھی آپ کے ساتھ ہے، کیسے آئے گی. تو ایک آرگیومنٹ، فائنل جو آرگیومنٹ ہوتی تھی کہ یار نیچے کے بندے جیسے بھی ہوں، اگر اوپر کا بندہ کنٹرول رکھے چیزوں پر تو سب کچھ سموتھلی چلتا ہے. لیکن یار نیچے کے لوگ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو مجھے صرف کیوس ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ تو SHO کے بل پہ کھڑی ہوتی ہے، اوپر بھلے کوئی بھی ہائرارکی ہو. سیدھی سی بات. یہ ابھی کیا کہا تھا فواد چودھری نے کہ سوری اس نے کہا تھا کہ جی یہ جو فون نہ اٹھانے پر اس کو ہٹانے والی خبر فیک ہے. اچھا بات ان کی 100% صحیح ہے. اعظم سواتی کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کانٹیکٹ کیا، میرا فون نہیں اٹھایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو بھی کمپلین کیا. یہ باتیں بھی سچ ہیں. اور عمران خان صاحب کے وزیر اعظم عمران خان کے وربل آرڈرز پر ان کو ہٹایا گیا. ایک وے آؤٹ ہے اب بھی. بتائیں کیا وے آؤٹ؟ فواد چودھری کر سکتے ہیں یہ کام. بتاؤ. وہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے عمران خان کی آواز میں زبانی احکامات دیے، وہ عمران خان نہیں تھے. یہ ایک آپشن ہے. سپریم کورٹ کے سامنے ریٹن سمری ظاہر ہے گئی ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اعظم چودھری صاحب
वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, अगर तमाम तर टेक्नोलॉजी और साइंस के बावजूद वो IG से बात नहीं कर सकते तो किसी एक को तो जाना था। और तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी के बावजूद उन्हें ये नहीं पता चला कि IG इस वक्त बैरून मुल्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। खुद अंदाजा लगा लें सर, लेकिन भैंस उनके पास है, ये बात कंफर्म की है सबने। चले ठीक है जी, मेरे ख्याल बहुत बात हो गई है इस मौजू पर। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर थोड़ा इजराइल के लिए। पिछले 3-4 दिनों में जिन खबरों ने खासी थरथल्ली मचाई उनमें से एक ये भी थी कि कोई इसराइली तैयारा था जो पाकिस्तान की हुदूद में ट्रेस हुआ और उसके बाद फिर वो वापस चला गया। इस मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जहाँ से ख़बर ओरिजिनेट हुई यानी इसराइल का अखबार है हैरेट्स, जो कि एक ज़िम्मेदार अखबार समझा जाता है, उसके जो इंग्लिश एडिशन के एडिटर हैं एवी शराफ, उनके ट्वीट से ये सारी खबर जो है वो ओरिजिनेट हुई। और उन्होंने भी फ़्लाइट रेडार 24 कोई वेबसाइट है जो एयर ट्रैफिक जो है उसको मॉनिटर करती है, उसको देखते हुए अपना एक अंदाज़ा लगाया कि कोई एक तैयारा था जो तल अवीव से उड़ा और उसके बाद उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में जो है थोड़ी देर के लिए लैंड किया और उसके बाद वो उस तरफ रवाना हो गया जहाँ से पाकिस्तान का नक्शा शुरू होता है। फ़्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 40,000 फुट की बुलंदी पे वो तैयारा जा रहा था पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में, फिर वो 20,000 फुट की बुलंदी पे आया। उसके बाद अल्लाह जाने उस तैयारे के साथ क्या हुआ, फिर अचानक कोई 10 घंटे बाद बकौल एवी शराफ वो तैयारा दोबारा नमूदार हुआ और एग्जैक्ट उसी रूट से होता हुआ अम्मान में लैंड करता हुआ तल अवीव चला गया। अब मीडिया जो है इसकी को एक तो इसमें ये बात आ रही है कि जी ये इसराइली तैयारा, जी मेरा ख्याल ये है कि एक ये बात फैक्चुअल शायद ना हो कि ये कोई इसराइली हुकूमत का या इससे उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि ये तैयारा अगर ये यही है सीरियल नंबर 9394 तो ये आइल ऑफ मैन में बेसिकली रजिस्टर्ड है और इस तैयारे की मिल्कियत जो है मल्टी बर्ड ओवरसीज़ के नाम पे है। लेकिन एवी शराफ कहते हैं कि ये इसी रीजन में ऑपरेट करता है। अच्छा, पाकिस्तान और उसने जो है चालाकी ये की कि तल अवीव से अम्मान पहुंचा ताकि एरियल कोड बदल जाए और उसके बाद वो परवाज़ रिकॉर्ड में अम्मान से आगे की हो जाए। अच्छा, सिविल एविएशन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी समझ में आता है। इसराइल से कोई तैयारा आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया, उस दिन भी नहीं आया। अगर कोई तैयारा आया होगा तो अम्मान से आया होगा। अब उसके बाद वो कहाँ गया, इसका ट्रेस जो है वो जो वेबसाइट है फ़्लाइट रेडार 24 वो भी नहीं बता रही है। तो अच्छा, आपके पास कोई फ़्लाइट रेडार 24 है क्या? पहले मैं ज़रा 2 मिनट इस पर बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग, अच्छा एवी शराफ जो है पिछले 4 दिनों में कोई 4,000 पाकिस्तानी ट्विटर फॉलोअर उनके बन गए हैं और बम्बार्डमेंट हो रही है उसके ऊपर। उनका जो क्या कहना है उस पर भी मैं आता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लाइट रेडार 24 होता क्या है। ये एक क्राउड सोर्स्ड ओपन सोर्स्ड वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर दुनिया भर की फ़्लाइट्स ट्रैक होती हैं। एक ल्यूक साहब है, उन्होंने एक बहुत तफसीली ट्विटर थ्रेड किया है, मैं उसका आपको निचोड़ बता देता हूँ कि कैसे अगर आप कोई फ़्लाइट नंबर गूगल करें तो कभी कभी आपको पता लगता है कि जी ये 30% अपनी फ़्लाइट कंप्लीट हो गई है या इसकी अभी लाइव लोकेशन क्या है। वो फ़्लाइट रेडार 24 की क्राउड सोर्सिंग ओपन सोर्स से होती है। सैटेलाइट से डेटा लेते हैं, ग्राउंड टावर से डेटा लेते हैं, मतलब इट इज़ नॉट अ कंस्पिरेसी, एक जिम्मेदार वेबसाइट है और ऑफिशियली भी इसकी काफ़ी है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इतनी बम्बार्डमेंट हुई एवी शराफ पे कि फाइनली उन्होंने एक और ट्विटर थ्रेड भी किया और उन्होंने कहा कि जी यही हुआ कि मुझे ये नहीं पता कि इस एयरलाइन के मालिक कौन है, ठीक है, आइल ऑफ मैन में है, लेकिन ये ऑपरेट अक्सर करती है टेल अवीव और इजराइल से और चार्टर बिजनेस फ्लाइट्स के लिए, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ये 100% कंफर्म मैं नहीं कर सकता कि ये इस्लामाबाद में ही लैंड की है, क्योंकि जब लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 40,000 फीट की बुलंदी से 20,000 फीट की बुलंदी तक आने का कोई और तुक नहीं बनती, स्पेशली कि अगर आपने कश्मीर या चीन की तरफ जाना है तो आप इस तरह की डिसेंट नहीं करेंगे। सो लॉजिक इज़ कि वो वहाँ ही आया है, वहाँ ही लैंड किया या उसके आसपास लैंड किया है।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے عمان جانے سے یا اس فلائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا لیکن جب ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک تو پتہ لگا کہ نیتن یاہو عمان گیا ہوا اور پھر ایک دم ایک تیل اویو سے گھومتا پھرتا ایک جہاز آتا ہے تو ریڈار تو آن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں گے تو ہیش ٹیگس بھی یہی بنا ہوا ہے, عمران اسرائیل کا یار وغیرہ وغیرہ, اور وہ یہودی سازش والی چیز تو پرانی سی آتی رہی ہے. کچھ تو ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا کیا. اب اگر کسی کا خیال ہے کہ آم کی پیٹیوں کے اندر چھپا ہوا نیتن یاہو آیا ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ. یار میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 2005 میں پاکستان کا وزیر خارجہ خورشید محمود کھل کے استنبول میں مل سکتا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ سے اور تصویر کھنچوا سکتا ہے, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی ایسا پلان ہے. اچھا, آپ نے تو ذکر کیا نا 2005 کا, اور یہ سب سے ویزیبل انٹریکشن تھی پاکستان اور اسرائیل کے بیچ, لیکن کہانی بہت پرانی ہے. کہانی 1947 سے شروع ہوتی ہے. اگر ایک نظر ہم ڈالیں پاکستان اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی کانٹیکٹس, ریلیشن تو میں نہیں کہوں گا, کانٹیکٹس ہی کہہ سکتے ہیں, کیا ہوا. اچھا, دونوں ملک 1947 میں وجود میں آئے, نہیں 48 میں وجود میں آیا اسرائیل تو. اچھا صحیح. پوائنٹ از کہ پہلے جو وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, ڈیوڈ بن گوریون, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا قائد اعظم محمد علی جناح کو. بیسکلی یہ تھا کہ جی ہم دونوں نظریاتی ممالک ہیں, آپ اسلام کے نام پہ آئے تھے, ہم زائونزم کے نام پہ, کیوں نہیں ہمارے بیچ میں تعلقات ہونے چاہیے, یا اگر تعلقات نہیں تو شاید ہم اس سے پہلے دھواں دھار جناح صاحب جو ہیں فلسطینیوں کے حق میں بالکل وہ باتیں کئی دفعہ. اچھا, یہ اسرائیل بھی نیا تھا تو وہ بھی لیجیٹیمیسی چاہتے تھے, ایک نیا مسلم ملک تھا, کریڈیبلٹی. اچھا, اس کا کوئی خاص رسپانس نہیں آیا, ٹھیک ہے. لیکن پھر 2 سال بعد 1949 میں اسرائیل فورن منسٹری نے دوبارہ کوشش کی, اس وقت کراچی آپ کا دارالحکومت تھا, کہ جی چلیں اگر تعلقات نہیں ہے تو ہم تھوڑی سی کھلے عام تجارت تو کر لیں. اگین تجارت سے ان کو اتنا مقصد نہیں تھا, لیجیٹیمیسی سے زیادہ تھا. اچھا, فاسٹ فارورڈ کپل آف ایئرس 1953 میں, ٹھیک ہے, اب اس وقت ہم یو ایس کیمپ میں آتے جا رہے تھے, رائٹ. تو محمد ظفر اللہ خان جو ہمارے وزیر خارجہ تھے, ان کی ملاقات کرائی امریکنوں نے ود ابا ایبان جو یو ایس اسرائیل امبیسڈر ٹو دا یو ایس تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اگین کچھ نہیں ہوا. اب آپ فاسٹ فارورڈ کریں افغان وار, ٹھیک ہے. اب اسلحہ بھی بھجوانا تھا اپنے مجاہدین کو, لیکن آبویس نہیں کرنا تھا. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یار سوویٹ ویپنز جائیں. سوویٹ ویپنز کس کے پاس تھے اس وقت؟ تھے اسرائیل کے پاس, کیونکہ پی ایل او سے لیبنان میں انہوں نے کافی ویپنز کیپچر کیے تھے. تو چارلی ولسن کا کہنا ہے, چارلی ولسنز وار میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ چارلی ولسن نے یہ آئیڈیا دیا جنرل ضیاء الحق کو کہ جی ہم یہاں سے منگوا سکتے ہیں اور ڈینائبلٹی بھی ہوگی, M16 تو نہیں ہے نا آخر کار. تو بقول چارلی ولسن جنرل ضیاء کا کہنا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن یار یہ تم گارنٹی کرنا کہ ڈبوں کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا ہے وہ اسٹار آف ڈیوڈ نہ بنی ہوئے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, دین اگین جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, فاسٹ فارورڈ ٹو 2005 جب سب سے زیادہ اور کافی سسٹینڈ کانٹیکٹس ہوئے. آپ تو بات کر رہے ہیں خورشید قصوری کی. مشرف اور ایریل شرون نے ہاتھ بھی ملایا تھا ایٹ دی یونائٹڈ نیشنز میں کوریڈور میں. مشرف نے صاحب نے اپنی اہلیہ سے بھی ملایا تھا کہ جی they were all attending the thing together. اسی وقت آگے پیچھے ورلڈ جوئش امریکن جوئش کانفرنس سے خطاب بھی کیا مشرف, ٹھیک ہے. اور انفیکٹ یہ میرے سامنے ہے جو اسرائیل کی منسٹری آف فارن افیئرز کا جو ہینڈ آؤٹ تھا خورشید قصوری اور سلوان شلوم کی جو ٹاکس تھی, اور اس میں یہی کہا کہ جی ہم بہتر انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں, اور ترکی میں ملاقات ہوئی, اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسلم جمہوری ملک ہے اور ہم سب کو مل کے بات کرنی چاہیے. زیادہ کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور انفیکٹ 2012 میں پھر اگین ناؤ ہی از فارمر پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف جنرل مشرف, وہ انٹرویو دیتے ہیں اگین اسرائیلی اخبار ہاریٹس کو, اور اس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا ہے, نہیں کہ یار there is nothing to lose by trying to get on Israel's good side, کہ بھائی وقت کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک سٹانس کو آپ کو
چینج کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل ہم فلسطینین کاز کے سپورٹر ہیں, لیکن شاید انگیجمنٹ سے ہی یہ کاز ہوا بہتر ہو سکے. اچھا, انہوں نے یہ بار بار اسے پوچھا گیا کہ جی آپ کا ریاکشن کیا ہوا. اس نے کہا کہ جی بڑا اچھا ریاکشن تھا, بڑا پازیٹیو ریاکشن تھا, ہماری جو ملاقات ہوئی ہیں. حالانکہ پازیٹیو ریاکشن ایز سچ نہیں تھا. شیخ رشید سب ایک دم وہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی اسرائیل ہمارا دشمنی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ ٹو کور اٹ. ہسٹوریکل اگر ان کے وزیر اطلاعات تھے, حالانکہ ان کے وزیر اطلاعات. اب اگر مطلب ہم دیکھیں تو دو بڑی وجوہات ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات کیوں نہیں. ایک تو مڈل ایسٹ کا عرب دنیا, اور پھر فلسطین اپنی عوام, اور پھر جو ہے انٹرنل اپنی وہ سلسلہ. مزے کی بات ہے جو سب سے پہلا مسلمان ملک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ترکی ہے. 1949 اس نے تسلیم کیا. اس کے بعد ایران ملک ہے. اب تک صرف 32 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور ان میں سے آلموسٹ 90% پلس جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں. مڈل ایسٹ میں بھی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ مزیدار ہے کہ نیتن یاہو صاحب دورہ کیا مسقط کا, اور اس کے بعد جو ہے جس وقت نیتن یاہو مسقط میں تھے, قطر میں عالمی جمناسٹک چیمپئن شپ میں اسرائیلی جمناسٹ جو ہیں وہ شرکت کر رہے تھے. کل اتوار کو ابو دھابی میں انٹرنیشنل جوڈو ایسوسی ایشن کے عالمی ٹورنامنٹ میں اسرائیلی کھلاڑی ہیں ساگر مونی, انہوں نے گولڈ میڈل جیتا. پہلی بار اسرائیلی ترانہ بجا یو اے ای میں اور جھنڈا لہرایا گیا. اسرائیل کے جوڈو دستے کی قیادت وزیر کھیل جو ہیں مارک رجیف وہ کر رہے تھے. آج یعنی آج کے دن اسرائیلی وزیر مواصلات ہیں ایوب کرا, وہ دبئی میں انٹرنیٹ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں. یہ بھی تازہ ترین. اچھا, اگین ترکی کی بات کی تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ 2005 میں وہاں ہی ملاقات ہوئی تھی. ہاں اچھا, ریلیشنز ان کے بھی کانسٹنٹ رہے ہیں, حالانکہ صدر ایردوان نے بہت سخت تنقید کی ہے. وہ آف اینڈ آن چلتے رہتے وہ بھی چلتے لیکن رہتے چونکہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے تو وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. اوکے, تو یہ ہے صورتحال. وقت کم تھا, ورنہ اور بھی اس مسئلے پہ ہم سبجیکٹ پہ روشنی ڈالتے پھر کبھی صحیح. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.